ہم سب کو زندگی میں دو دائروں کو ڈیفائن کر لینا چاہیے. ایک دائرہ ہمارے اختیار کا دائرہ ہے اور دوسرا دائرہ ہماری دعا کا دائرہ ہے. یہ دعا کا دائرہ بہت بڑا ہے. اس دعا کے دائرے میں برما بھی شامل ہے, فلسطین بھی شامل ہے, شام بھی شامل ہے, مصر بھی شامل ہے. اس میں امت مسلمہ کا درد بھی شامل ہے. اس میں ممکن ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں کسی کو بڑی تکلیف ہو, یہ دعا کے دائرے میں آ, تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اختیار میں ہے تو چلے جائیں, لیکن نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں ان کی بہتری ہو, تو کرم کرنے والا ان پہ رحم فرما, جو کہ سب جگہ نظر آئے گا آپ کو. ہمارے بڑے بڑے علماء بھی دعا ہی فرما رہے. کچھ ہے اختیار کے دائرے. اختیار کے دائرے میں ایک بڑا دائرہ ہے اپنی قابلیت کو بہتر بنانا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص مؤثر ہوتا ہے, قابل ہوتا ہے, اس کا افیکٹ پوری سوسائٹی کو مل رہا ہوتا ہے. ایک ایس پی ٹھیک ہو جاتا ہے نا, تو اس کے انڈر 18 تھانوں پہ اثر پڑتا ہے. ایک ٹیچر ٹھیک ہو جاتا ہے نا, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے. ایک تو ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی بڑا سا کام کرنا ہے. نہ چھوٹے چھوٹے کام کرو, لیکن کمال کے کرو, بڑے سادہ سے کام. یقین کریں بٹ صاحب, اگر میں یہ جو اس وقت کر رہا ہوں مجھے 100% چھوڑنا پڑ جائے تو سیکنڈ آپشن پتہ میں کیا لوں گا؟ کسی اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو جاؤں گا. یقین کریں میں بھرتی ہو جاؤں گا. اور میں 18 پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں شاید 14-12 پہ ہوں. میں عام ٹیچر پرائمری کا ہوں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میں انرجی ان بچوں کو بھی دوں گا تو مجھے پتا ہے کہ میرے وہ فکری طور پہ میرے اولاد کی طرح ہوں گے. اولاد ایک خونی اولاد ہوتی ہے. اصل اولاد وہ ہوتی ہے, وہ جھارا پہلوان کہتا تھا, وہ شخص بے اولادہ مر گیا جس کی فکری اولاد نہیں ہے, جس کی سوچ کے لوگ موجود نہیں ہیں, جس نے اپنے نظریے کو پروموٹ نہیں کیا, جس نے اپنے سچ کو پروموٹ نہیں کیا. سو آپ کا ایک دائرہ قابلیت کا ہے, ایک اس قابلیت سے مؤثر ہونے کا ہے. ایک دائرہ باحثیت بیٹا ہے, ایک دائرہ باحثیت اگر میرڈ ہے تو والد ہے, ایک دائرہ ہسبینڈ والا بھی ہے, ایک دائرہ دوست والا بھی ہے, ایک دائرہ اپنا سوشل سرکل ہے. اب آپ دیکھیں اس میں کتنے مؤثر آپ ہو سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم نصیحت ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ایک مسئلہ. دوسرا, اس سماج میں ایک چیز شدید بڑی ہے, وہ یہ بڑی ہے کہ ہم برائی سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی برے سے نفرت کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ آپ, قرآن کا اصول بتا رہا ہوں, مخالف کھڑا ہے, مخالفت کر رہا ہے, آپ محبت کریں انکنڈیشنل, وہ دوست بن جائے گا. ہمیں محبت کرنی نہیں آتی. جب کرنی نہیں آتی تو پھر بڑی مشکل چیز ہے. اور دوسرا اسلوب دیکھیے, آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے. جب آپ بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہتے تم غلط تھے, آپ کہتے ہیں ممکن ہے تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہو. یعنی ان کی ایز انسان انسلٹ نہیں کر رہے, بلکہ وہ غلطی بھی شیطان پہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جب آپ کسی کو نظروں سے گرا دیتے ہیں پھر اسے اٹھا کے چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس کے غلطی کا بھرم رکھ کے اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے پاس اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. جس سے آپ نے نفرت کر دی اسے جنت میں کیسے لے کر جائیں گے؟ جنت میں لے کے جانے کے لیے وہ محبت چاہیے جو رسول کے پاس تھی. اگر وہ محبت نہ ہوتی تو عرب کا معاشرہ پھر پوری دنیا پہ نہ پھیل جاتا, وہ اصول وہ اسلوب پوری دنیا پہ نہ پھیل جاتے. پھر وہ مائیکل ہارٹ نہ لکھ پاتا کہ میں نے ریکارڈڈ ہسٹری میں محمد رسول اللہ سے بڑا انسان نہیں دیکھا. وہ بڑے انسان اخلاق, رویہ, درگزر, معافی سے تھے, وہ ہمیں آتی کوئی نہیں ہے. سو اس معاشرے کی برائی کو برائی کہنا ہاتھ سے حکم ہے, زبان سے حکم ہے, دل میں برا جاننا حکم ہے, لیکن برائی کو حکم ہے, برے کو حکم نہیں ہے. برے کو ٹھیک کرنے کی گنجائش رکھنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر میرا بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں پہلے اس کی اصلاح کی دعا نہیں کروں گا, اسے سمجھاؤں گا نہیں, میں پیار سے پیش نہیں آؤں گا, میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں کروں گا, میں اسے کو بہتر راستہ نہیں بتاؤں گا, میں کسی رول ماڈل سے نہیں ملواؤں گا. اگر میرے بیٹے کے لیے میں نے اتنی گنجائش رکھی ہے تو کسی ایکس وائی زی کے لیے بھی میرے پاس اتنی گنجائش ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم اپنی غلطی کو اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھتے, اتنی سامنے والے کی غلطی کو بڑی غلطی سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے اس معاشرے میں جو نفرت پھیل رہی ہے انسانوں کے لیے, اس سے اصلاح کم ہوتی جا رہی ہے, تبلیغ اوپر جا رہی ہے, نصیحت بڑھتی جا رہی ہے, اسپیکرز, ٹرینرز بڑھتے جا رہے ہیں. اور آپ غور کیجئے خیر اور نیکی بھی چھپتی جا رہی ہے. کیوں چھپ رہی ہے؟ آسان کلیہ بتا رہا ہوں دوسروں کو بدلنے کا. اپنا رویہ ٹھیک کرو, ساتھ جڑے خود بدل جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا رویہ ٹھیک ہو اور آپ کے ساتھ جڑے لوگ نہ ٹھیک ہوں. میں بیگم کو میں نے کہا یار یہ آپ کی کام والی ہے, یہ اس کو بھی ایک اچھا سیٹ لے دو. کہتی اس کو کیوں لے کر دوں؟ میں کہا تمہارا چوری ہونے کا ڈر ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہر وقت تو تم دھیان رکھتی ہو
وہ دھیان رکھتی ہے چوری نہ کر. میں کہ سستا سا تم بھی لے لو, اچھا سا وہ بھی لے لے, کوئی فرق نہیں, 10-12 ہزار کے سیٹ سے پڑتا. وہ کم از کم وہ تو چودھری ہو جائے گی نا کام والیوں میں, کیا دیکھو میرے کو سیٹ ہے گا, تو وہ چوری کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا. ہمیں وہ انکنڈیشنل لو کرنا نہیں آتا, ہمیں محبت کرنی نہیں آتی, اور جب نہیں کرنی آتی تو پھر کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. ایک اور پہلو دیکھیے گا, یہ میں پچھلے کئی دنوں سے افطار میری کیونکہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے تو یہ بات میں ضرور کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے ایک کہہ لیجئے سٹریس کا ٹائم, وہ وقت ہے جس میں ہجرت کرنی پڑی. اور وقت کون سا جی؟ جس میں آپ شیب ابی طالب میں رہے, غم کا سال منایا. ایک اور وقت ہے جس میں آپ کی سٹریس کا لیول یہ تھا کہ آپ گھر پہ آتے ہیں اور اپنی زوجہ ماجدہ کو, جو امت کی ماں ہے, ہماری ماں ہے, حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ دو, مجھے خدشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی. وہ وقت ہے جب نبوت ملتی ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی نبوت ہے. اور اس کے بعد کے جو 5 جملے امت کی ماں کہتی ہیں وہ ہم سب کے لیے سبق ہے. امت کی ماں کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اور ایسے نہیں کہتی, مکمل کیا ہے, ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہے مکمل یہ, اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. قسم کھا کے امت کی ماں کہہ رہی, کیونکہ آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, بوجھ والے کا بوجھ کم کر دیتے ہیں, مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اور آخری بات حق کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں. حضرت ہم سب کے سب گریس چاہتے ہیں. گریس عملی طور پہ اس کو ملتی ہے جس میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں. آپ اپنی زندگیوں میں مڑ کے دیکھ لیجئے گا اور آئندہ بھی دیکھیے گا, آپ کو ہر وہ شخص گریس والا ملے گا جس میں 5 چیزیں. اور میں نے بڑے لوگ دیکھے جو علم میں بڑے ہیں, گاڑی میں بڑے ہیں, گھر میں بڑے ہیں, مال میں بڑے ہیں, 5 چیزیں نہیں ہیں, ان کی رسپیکٹ میں نے نہیں دیکھی. اللہ دلوں پہ وہ محبت نازل ہی نہیں کرتا ان کی. کیوں نہیں کرتا؟ انسانوں سے نفرت کرنے والا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا سوالیہ نشان ہے. اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے, بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے مخلوق سے پیار کرنے والا سرفراز ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ کبھی پیار کر کے دیکھیے, آپ کبھی انکنڈیشنل لو کر کے ساتھ لگا کے دیکھیے. آپ کسی گناہ گار اگر پتہ لگتا ہے چھپائیے, پردہ ڈال کے ساتھ چلا کے دیکھیے. سب سے خطرناک گناہ گار پتہ کون ہے؟ جو اعلانیہ گناہ گار ہے. اس کے لیے جہاد ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے, اس کی سر کو بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک ایسا گناہ گار جو چھپا ہوا ہے, آپ تشہیر شروع کر دیتے ہیں, گناہ میں شامل ہو گئے, جو آج کل میڈیا کر رہا ہے. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا اس گناہ کو, اس برائی کو جس کو شاید چھپا کے اصلاح میں ٹھیک کر دینا چاہیے تھا, وہ ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے, ایک مخصوص کریکٹر ہے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس میں اپنا رول ڈیفائن کر لیجئے کس دائرے میں آپ کھڑے ہیں. دعا کے دائرے میں, عمل کے دائرے میں. عمل کے دائرے میں فوراً کام کیجئے. اگر دعا کے دائرے میں دعا کیجئے پورا اجر ملے گا. 3 چیزیں اس میں بنتی ہیں. کویشچن کیونکہ بڑا ایک ویگ کویشچن ہے, بہت کلیئر کویشچن نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہے تھاٹس کا کلیئر ہونا, انٹلیکچوئل گروتھ جسے کہتے ہیں, جسے فکری ارتقاء کہتے ہیں. میں اس کو فکری ارتقاء کہتا ہوں. یہ وقت کا ایک عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور اس میں سب سے کارگر چیز رومی کا جملہ ہے. رومی کہتا ہے تو نیک نہیں ہے, لیکن نیک کی تلاش کر سکتا ہے تو کر لے, کرنے کے بعد کیا کر, نیک کی صحبت اختیار کر لے, تجھے بھی وہ رنگ چڑھ جائے گا, وہ چیز مل جائے گی جو نیک کے پاس ہے. تو ایک تو فکری ارتقاء تب آسان ہوتا ہے جب اپنے سے زیادہ بہتر فکر والے لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں, پہلی چیز. پھر آپ نے فکر کو جوڑا فیصلے کے ساتھ. ہم انفلوئنسڈ فیصلے کرتے ہیں, ہمیں ریشنل فیصلے کرنے چاہیے, ہمیں ایمان کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے, ہمیں تحقیق کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے, ہمیں تجربے کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. بلکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے پوچھ کے چلنا چاہیے جس کا وہ تجربہ ہے. ہم اکثر اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہمدرد پورا ہے لیکن تجربہ کوئی نہیں ہے. مخلص ہونے کی بنیاد پہ صرف فیصلہ نہیں لینا, مشورہ لینا چاہیے. دیکھنا چاہیے مخلص ہونے کے ساتھ اس کا ایکسپوئر بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایکسپوئر ہے تو پھر یقینی بات ہے اس کے مشورے میں اخلاص بھی ہے, تجربہ بھی ہوگا. لیکن اگر فقط اخلاص ہے اور سمت نہیں ہے تو وہ بڑے خطرے کی بات ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی آتی ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اور کلیئر ہو جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی ہے. اس لیے تنگ دل انسان, گھٹا ہوا انسان, بائسڈ انسان وہ ارتقا نہیں کر سکتا, وہ نفرت میں ہی رہتا ہے. کئی لوگ کئی سالوں بعد بھی ملیں گے ویسے کہ ویسے ملیں گے آپ کو. ارتقا والا شخص نیا سوچتا ہے, اس کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے, وہ نیا سوچتا ہے, نیا پڑھتا ہے, نئی بات کرتا ہے, وہ طے چڑھ جاتی ہیں, ایک نیا بلینڈ نکل آتا ہے. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو ریگریٹ ہے, پچھتاوا ہے,
اس کی انٹینسٹی دیکھنی پڑتی ہے. کچھ پچھتاوے جو ہے نا وہ ہیلنگ ان کی مشکل ہوتی ہے, جیسا یہ پچھتاوا ہے. یعنی اس پچھتاوے کے نتیجے میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے, کیونکہ وہ میرے نوٹس میں ابھی بھی, تو میرا خیال ہے نیم پاگل تو تقریباً ہو چکی ہیں. نارمل نہیں ہو سکتا بندہ زندگی میں, بعض سٹیپ ایسے ہوتے ہیں ان کا بیک سٹیپ نہیں ہو سکتا. لیکن نارملی اگر آپ کی زندگی میں گلٹ ہے, اگر گناہ کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگ لیں, انسان کے ساتھ زیادتی چل کے جائے معافی مانگ لیں. ہمارا ایک پرابلم ہے سب کا, اس پنجاب کی بیلٹ کا زیادہ ہے, ہمیں غلطی کرتے شرم نہیں آتی, معافی مانگتے بڑی شرم آتی ہے.